شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسا حقوق العباد کے لحاظ سے معاملہ جس میں آج ہماری اکثریت مبتلا ہے اور ہم اسے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا معمولی سا معاملہ ہے، میرے آقا نے علیہ السلام نے اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے اور قیامت کے دن اس عمل کا خسارہ بیان کرتے ہوئے کہ کتنا بڑا اس کا عذاب ہے، خسارہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، فرمایا غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا معاملہ ہے، زنا کا وہ عذاب نہیں جو غیبت کا ہے۔ جس وقت میرے محبوب نے یہ بیان کیا، غیبت آج ہم سمجھتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ کسی بندے میں وہ عیب نہ ہو تو اسے بیان کرنا، عیب ہو اس کے موجود ہو اس میں وہ عیب، لیکن اس کے یعنی غیر موجودگی میں اس کا عیب کسی اور سے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایسا معاملہ ہوا تو جو ایسا کر رہا تھا اس نے کہا یہ معاملہ اس میں موجود ہے، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر وہ معاملہ اس میں نہ ہوتا پھر تم بیان کرتے تو اسے تو بہتان کہتے ہیں، غیبت تو یہ ہے کہ وہ عیب اس میں ہے، تم اس کی غیر موجودگی میں اس کو بیان کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ آج اسے معمولی سمجھنے والے، میرے آقا فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا سے بڑا گناہ کیسے ہوا؟ میرے آقا فرماتے ہیں الرجل یزنی ثم یتوب فیتوب اللہ علیہ، جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی توبہ قبول کر کے اس کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر توبۃ نصوحہ ہو، سچی توبہ ہو، سچے دل سے کرے تو رب ذوالجلال معاف کر دیتا ہے۔ لیکن فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرُ لَهُ صَاحِبُهُ، لیکن فرمایا جس کی غیبت کی جائے وہ لاکھ غیبت کرنے والا معافیاں مانگتا رہے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے تو فرمایا یہ والا گناہ تب تک معاف اللہ بھی نہیں کرتا، جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت ہوئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو یہ والا گناہ رب ذوالجلال کے ہاں بھی وہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن زنا کا معاملہ چونکہ اس نے یہ کام چھپ کے کیا پھر توبہ کر لی تو خالق کائنات جل جلالہ اگر توبہ سچے دل سے ہو اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت جس کی گئی جب تک وہ معاف نہ کرے تو یہ گناہ بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک طویل موضوع ہے حقوق العباد کے لحاظ سے، لیکن میں نے جس طرح یہ پہلے بیان کیا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جن پہ اللہ اپنا خصوصی کرم کرتا ہے اور رب ذوالجلال اگر ان سے حقوق العباد کے لحاظ سے کمی بھی رہ جائے تو اللہ بندوں کے حقوق اپنے ذمہ کرم پہ لے کر خالق کائنات جل جلالہ صاحب حق کے دل میں نرمی ڈال کے اللہ اس کے اس حق کو معاف کروا کے اسے بھی جنت دے دیتا ہے۔ اب رب ذوالجلال کے معاف کرنے اور معافی دلوانے کے جو انداز ہیں وہ بھی بڑے نرالے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اب دیکھو اللہ جس کے حقوق معاف کروانا چاہے گا تو انداز کیا ہوگا، وہ حقوق معاف کس کس کے کرواتا ہے، وہ تو 5 طرح کے بندے ہیں جو ابھی میں بیان کرتا ہوں، لیکن معاف کروانے کا اللہ کا انداز کیا ہے، جو اس کا قانون ہے وہ قانون بھی اپنی جگہ پہ کہ جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ بھی معاف نہیں کرتا، لیکن وہ معاف کروائے گا کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا، صحابہ کہتے ہیں حضور بیٹھے تھے ہمارے درمیان، اچانک ہم نے دیکھا اذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت ثنایاہ، میرے محبوب اتنا آپ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے ثنایا، آپ کے جو سامنے والے دانت تھے وہ نظر آنے لگے۔ اتنا محبوب علیہ السلام جب مسکرائے، اچانک کوئی مسکرانے والی بظاہر کوئی بات نہ ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
پوچھنے لگے محبوب بظاہر تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس پہ مسکرایا جائے، لیکن محبوب ہم یہ بھی جانتے ہیں آپ بیٹھے فرش زمین پہ ہوں، آپ کی نظریں تو لوح محفوظ پہ ہوتی ہیں، آپ تو آج کی نہیں کل کی نہیں قیامت کی جو منظر ہیں، جو بھی قیامت میں رونما ہونے والے ہیں، کریم آقا آپ کی نگاہ تو وہ منظر بھی دیکھ لیتی ہے، تو بتاؤ تو صحیح یہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میرے صحابہ میں بیٹھا تمہارے درمیان تھا، میں نے دیکھا میدان محشر لگا ہوا ہے، ابھی میدان محشر جو قیامت کے دن لگے گا صدیوں بعد، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ منظر جو ابھی ہونا ہے، میرے محبوب کی نگاہ نے وہ منظر دیکھا اور صحابہ کو بیان فرما دیا۔ فرمایا میں نے دیکھا دو بندے، انہوں نے اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، ان میں ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے۔ ظالم وہ جس نے دنیا میں اس بندے پہ ظلم کیا ہوا ہے، اب مظلوم آ گیا رب کے دربار میں اور کہتا ہے اے اللہ اس نے دنیا میں مجھ پہ ظلم کیا، آج میں اسے پکڑ کے لایا ہوں، اللہ مجھے اس سے بدلہ دلوایا جائے۔ لفظ کیا کہے گا؟ یا ربی خذ لی مظلمتی من اخی، میرے اس بھائی سے جس نے دنیا پہ مجھ پہ ظلم کیا، اے اللہ آج مجھے اس سے بدلہ دلوا۔ تو رب ذوالجلال اس سے فرمائے گا اے بندے اس نے صرف تجھ پہ ہی نہیں، اس نے تو اوروں پہ بھی ظلم کیے ہوئے تھے، تو لیٹ ہو گیا، اوروں نے مطالبہ پہلے کر لیا، اس کی جتنی نیکیاں تھی سارے وہ لے گئے، اب تو اس کے کھاتے میں نیکی کوئی باقی نہیں رہی، تو تجھے بدلہ کیسے دلوایا جائے؟ یعنی نیکیاں تو وہ سارے لے گئے، اب اس کے کھاتے میں نیکی کوئی نہیں، تو لیٹ ہو گیا، تو نے مطالبہ لیٹ کیا، اب کیسے بدلہ ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا سیانہ ہے اور اپنا مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے رب کے دربار میں پیش کر رہا ہے، وہ بندہ کہے گا اے اللہ اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکی کوئی نہیں، میرے کھاتے میں گناہ تو موجود ہیں، اے اللہ میرے کھاتے میں میرے نامہ اعمال میں ابھی گناہ باقی ہیں، اگر اس کے نیکیاں نہیں رہیں تو میرے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں، اس طرح مجھے بدلہ دلوایا جائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنی بات کی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو پڑے اور فرمایا میرے صحابہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، وہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، آج دنیا میں جس نے جس پہ جو ظلم کیا قیامت کے دن اس کی معافی نہیں، آج دنیا کی عدالتوں سے تو بچ جاؤ گے، لیکن وہ عدالت جو رب کے دربار میں لگنی ہے وہاں تو رتی ماشے کا بھی حساب دینا پڑے گا، وہاں تو اتنی بھی چھوٹ نہیں ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا۔ اب جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو حضور فرماتے رب ذوالجلال اس بندے سے یہ کہے گا کہ اے بندے ٹھیک ہے تجھے میں بدلہ دلواتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ارفع بصرا، اپنی نظر تو اٹھا، یہ جنت کی طرف دیکھ۔ اب جہاں وہ بندہ کھڑا ہے میدان محشر میں، نظر اٹھائے گا تو جنت سامنے ہوگی، جنت میں دیکھے گا بڑا عالی شان محل اسے نظر آئے گا، بڑا قیمتی محل، ہیرے جوہرات سے مزین اور آراستہ تخت بچھے ہوں گے، دودھ اور شہد کی نہریں، خدام خدمت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ بندہ جس وقت وہ صاحب حق جو مطالبہ کر رہا ہے بار بار کہ مجھے حق دلوایا جائے، حق دلوایا جائے، اللہ فرمائے گا نظر اٹھا کے ذرا یہ محل تو دیکھ، وہ محل دیکھے گا کہ اتنا خوبصورت، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے رب بتا یہ کس نبی کا ہے، یہ کس شہید کا ہے، کس صدیق کا ہے، کس تیرے ولی کا ہے یہ محل؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا ابھی یہ محل کسی کے نام نہیں لگا، ابھی یہ میں نے کسی کے نام نہیں کیا، نبیوں کے محل انہیں مل گئے،
صدیقین کے مل گئے، شہداء کو ان کے مل گئے، یہ ابھی خالی ہے، ابھی اس کا کوئی مالک نہیں بنا۔ فرمایا وہ کہے گا اے اللہ اس کا مالک پھر کون بنے گا؟ اللہ فرمائے گا لمن اعطى الثمن، اس کا مالک وہ بنے گا جو اس کی قیمت دے گا، جو اس کی قیمت دے دے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ بندہ کہے گا یا ربی ومن یملک، اللہ محل جنت کا ہو اتنا قیمتی، اور تو کہہ رہا ہے وہ مالک بنے گا جو قیمت دے گا، بھلا اس قیمتی محل کی قیمت ہے کس کے پاس؟ جنت کا تو ایک گز ٹکڑا اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ ایک طرف رکھا جائے، جنت کے ایک گز ٹکڑے کا بھی وہ بدل نہیں بن سکتا، یہ تو میلوں میں پھیلا محل، تو کون اس کی قیمت دے گا؟ رب ذوالجلال فرمائے گا انت تملکہ، ہمیں اس کی قیمت تو تیری جیب میں بھی ہے، تو کہتا ہے قیمت کون دے گا، اس کی قیمت تو تیرے پاس بھی ہے۔ وہ بندہ کہے گا بماذا، اللہ کس طرح، میری تو جیبیں خالی، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں قیمت کیسے دوں گا؟ اللہ فرماتا ہے بِعَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ، اس کی قیمت یہ ہے کہ جس سے تو اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے اسے معاف کر دے، محل تجھے مل جائے گا۔ بِعَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ، اس کی قیمت اپنے بھائی کو معاف کر دے، یہی اس کی قیمت ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں پہلے وہ کہہ رہا تھا معافی نہیں ہوگی، اللہ نیکیاں لے کے دے، اللہ فرماتا ہے نیکیاں کوئی نہ رہیں، پھر کہتا ہے میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے، معافی کی طرف ذہن ہی نہیں جا رہا تھا۔ اب جس وقت پتا چلا معافی پہ ملتا کیا ہے، اب کہتا ہے اللہ میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ میرے محبوب یہ بات کر رہے تھے، ساتھ مسکرا رہے تھے، اور فرمایا میرے صحابہ میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے معاف کر نہیں رہا تھا، جب پتا چلا حقوق معاف کرنے پہ اللہ کتنا کرم کرتا ہے، اب کہتا ہے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا خذ بیدی اخیک فادخلہ الجنہ، اب اکیلا جنت میں نہ جا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اسے بھی جنت میں داخل کر دے۔ بِعَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ، دیکھو جہاں یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا سخت ہے، نیکیاں کھاتے میں نہ رہیں تو گناہ لینے پڑیں گے دوسرے بندے کے، اور وہیں یہ حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جب بندہ اپنے حقوق کسی کو معاف کر دے تو اللہ پھر کرم کتنا کرتا ہے۔